إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير عیوب اور نقائص سے منزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور اپنے برگزیدہ رسولوں کو دنیا کے اندر مبعوث کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے بھیجے ہوئے مقدس افراد جن کو نبی رسول کہتے ہیں، انہوں نے عقائد سے لے کر اعمال اور زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری مکمل رہنمائی کی ہے۔ لوگوں کی تسلی کے لیے اور سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے معجزات بھی دکھائے ہیں۔ معجزات کے کئی فوائد ہیں۔ ایک فائدہ اہل ایمان کے ایمان کو مضبوط کرنا، دوسرا فائدہ کفار اور مشرکین کو ہدایت کی طرف راغب کرنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی قدرتوں کا اظہار بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انبیاء کی، اللہ کے رسولوں کی حقانیت کو، سچائی کو بھی واضح کرنا۔ بعض قوموں کے پاس ایسے علوم تھے جن پر ان کو بڑا ناز تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم
بنی اسرائیل اور جو فرعونی تھے ان کے پاس جادو کی قوت تھی. فرعون جادوگروں کے زور پر انسانوں پر حکومت کرتا تھا اور اس کا یہ دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا ہے جس کے سامنے سارے جو جادوگر ہیں وہ ڈھیر ہو گئے. وہ معجزہ کیا تھا کہ وہ اپنا عصا زمین پر پھینکتے تھے اور وہ اژدہا بن جاتا تھا. ید بیضاء، ان کا جو دایاں ہاتھ تھا بلب سے بھی بڑھ کر روشن ہو جاتا تھا. یہ ایک مکمل لمبا واقعہ ہے، صرف اشارہ کرنا مقصد ہے. اصل میں آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایسے معجزے کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں کہ آج جدید سائنس اس کے ایک لمحے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، ایک لمحے کا بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بڑی ساری بیماریوں کا انہوں نے علاج دریافت کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کے حکم سے کس کو زندہ کرنا؟ مردوں کو. اب تمام ڈاکٹر، سائنسدان، میڈیکل سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ مل کر بھی کسی انسان کو زندہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ان کی نبوت اور رسالت اور سچائی کی دلیل تھا. نبی علیہ السلام دنیا میں آ گئے. آپ کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو نبوت اور رسالت مل سکتی ہے. اب نبی علیہ السلام کی نبوت و جو رسالت کا زمانہ ہے وہ قیامت کی صبح تک کے لیے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تمام قوموں، تمام زمانوں اور قیامت کی صبح تک کے لیے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت ہے. اب آپ دیکھیے میڈیکل سائنس کا عروج ہے، لمحوں کے اندر دنیا جو ہے وہ آپس میں رابطہ کر رہی ہے. ایٹم اور ہائیڈروجن کی بات پرانی ہو چکی ہے، اب کیمیائی جو وار ہے یہ کووڈ وائرس جو ہے اس نے پوری دنیا کو بے بس کر دیا ہے. ساری کی ساری جو میڈیکل سائنس ہے وہ بایو، وہ فزکس، وہ کیمسٹری، وہ میتھمیٹک، وہ مواصلات کا جدید ترین جو سسٹم ہے 5G اور فائبر جو آپٹیکل نظام ہے، یقین جانیے یہ نبی علیہ السلام میں تمام معجزات کی بات نہیں کر رہا، میں صرف ایک معجزہ جس کی آج کے خطبہ میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں اس کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب نبی علیہ السلام کے جو معجزات ہیں ان کی تعداد بعض علماء نے شمار کیا ہے تو کسی نے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے معجزات جو ہیں وہ 1000 ہیں، کسی نے کہا ہے نبی علیہ السلام کے معجزات جو ہیں وہ 2000 ہیں. باقاعدہ طور پر کتابیں لکھی ہیں، دلائل النبوہ امام اصبہانی رحمہ اللہ کی، اور دلائل النبوہ 10 جلدوں میں امام بہقی رحمہ اللہ کی. اور بعض علماء نے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3000 معجزات کو شمار کیا ہے. کتنے؟ 3000. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ قیامت کی صبح تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات ہیں وہ ظاہر ہوتے رہیں گے، کوئی ان کو شمار نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کون سا ایسا معجزہ ہے کہ ناسا کے سائنسدان جن کی گاڑیاں مریخ تک چلی گئی ہیں وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے؟ ایسے کئی معجزات ہیں. ان میں سے ایک کی نشاندہی کرتا ہوں جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. مکہ کا ابتدائی دور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا ہے، ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا ہے. کوئی آپ کو ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، اپنے بیگانے خاندان کے افراد، قوم کے سب دشمن ہیں. ان حالات کے اندر یہ جو اسلام کے اندر جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے نا، درجہ میں کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا. قرآن مجید نے ان کی شان کو الگ بیان کیا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حالات میں جب سب مخالف ہیں اور سیدھی بات کا لوگ غلط مطلب لینے والے ہوں، ان حالات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروایا. معراج جو واقعہ ہے اس کے 2 حصے ہیں. عموماً جو علماء ہیں وہ بھی اس میں فرق نہیں کرتے. ایک زمین سے زمین کا سفر ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور ایک زمین سے آسمانی سفر ہے، اس کو معراج کہتے ہیں. زمین سے زمین کا جو سفر ہے وہ مکہ المکرمہ سے لے کر مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کا جو بائی پاس ہے وہ 2 مرتبہ کیا گیا. ایک مرتبہ جب آپ حلیمہ سعدیہ کی کفالت میں تھے، اور دوسری مرتبہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پر لے جایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں لیٹا ہوا تھا، کچھ فرشتے آ گئے. ایک نے پوچھا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے کہا ہاں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہوں نے میرا سینہ جو ہے وہ چاک کیا، یہاں سے حلق سے لے کر جو آپ کا مبارک سینہ ہے اس کو کھولا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر وہ نشان دیکھا ہے. سرجری کے بعد جو انسان کے گوشت پر چیر کا نشان رہتا ہے وہ نشان میں نے خود اپنی آنکھوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کے سینے پر دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل کو نکال کر دھویا گیا. دھونے کے بعد میرے دل کو پھر دوبارہ فٹ کر دیا گیا. براق سواری، فرمایا گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا. اس کی سپیڈ کتنی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی سپیڈ جو ہے دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو سپیڈ ہے وہ روشنی کی ہے، لائٹ کی. حضرات یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے، لائٹ سے پیدا کیا ہے.
روشنی سے پیدا کیا ہے. 1 منٹ کے اندر 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، اور 1 سیکنڈ کے اندر کئی نانو سائیکل ہوتے ہیں، چھوٹے سیکنڈ جسے ہم کہتے ہیں. اس سے بھی زیادہ تیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو براق کی سواری عطا کی. اس کی رفتار کتنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک اس کی آنکھ کی حد، وہاں تک اس کا 1 قدم تھا. جن لوگوں نے ہوائی جہاز میں سفر کیا ہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ 30 سے 45 ہزار فٹ کی بلندی تک پائلٹ جو ہے یہ مسافر بردار جو ہوائی جہاز ہے ان کو اڑاتا ہے، اور اوپر سے آپ نیچے پہاڑوں کو بھی دیکھتے ہیں، سمندر کو بھی دیکھتے ہیں، زمین کو بھی دیکھتے ہیں. آپ کی آنکھ جو ہے وہ 40,000 فٹ سے بھی نیچے چیزوں کا ادراک کرتی ہے. یہ چاند اور جو سورج ہے لاکھوں میل ہم سے دور ہے، اور ہماری آنکھ جو ہے وہ ستاروں کو بھی دیکھتی ہے، چاند کو بھی دیکھتی ہے، اور سورج کو بھی دیکھتی ہے. ڈاکٹر جو ہیں پورے جسم کی بات الگ ہے، یہ جو آنکھ ہے نا اس کو یہ آج تک نہیں سمجھ سکے کہ اللہ کی کیا کاریگری ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لوگ اپنے معبود کو، داتا کو، مشکل کشا کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. پروردگار نے کہا وفی انفسکم افلا تبصرون. میرے بھائیو دوستو، یہ 1 مہینے کی مسافت کا سفر ہے. سعودیہ کی سرزمین ہے، پھر شام ہے، پھر شام سے آگے اسرائیل، اور پھر اس کے اندر جا کر مسجد اقصی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے وہاں پر نبیوں کو نماز پڑھائی. کن کو؟ نبیوں کو. 2 رکعتیں پڑھائی. 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد پھر فرمایا مجھے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان پر لے کر گئے. اب زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 24 کیرٹ کے سونے کی طرح کھری حدیث ہے. 500 سال کی مسافت ہے. کتنے 100 سال؟ یعنی 500 سال، 5 صدیاں لگتی ہیں زمین سے پہلے آسمان پر جانا. اب پہلے آسمان پر جب پہنچے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے دروازے پر گئے تو وہاں جو چوکیدار فرشتے تھے اللہ تعالیٰ کے، انہوں نے پوچھا کون ہے؟ جی میں جبرائیل ہوں علیہ الصلوۃ والسلام. حضرات تمام فرشتوں کے سردار فرشتے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پر مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا ہے. مشرق اور مغرب کے درمیان. اور ان کے اس طرح کے کتنے پر تھے؟ فرمایا 600. کتنے بھائی؟ سبحان اللہ. ایک پر مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ اتنا، اور 600 پر. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوبی عطا کی تھی کہ وہ انسانی شکل میں آ جاتے تھے. قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا
قال كذلك قال ربك هو علي حين وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ مریم سلام اللہ علیہ کے پاس انسانی شکل میں آ گئے۔ اچھا، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آتے تھے، اور کس صحابی کی شکل میں آتے تھے؟ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ وہ کیسی عظیم اور پاکیزہ شخصیت ہوگی کہ جن کی شکل و صورت میں حضرت جبرائیل آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بڑے بڑے پیارے تحفے صحابہ کرام کی صورت میں دیے۔ فرماتے ہیں پہلے آسمان پر میری ملاقات حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ میں نے ان کو دیکھا، کبھی رو رہے کبھی مسکرا رہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، یہ روتے کیوں ہیں اور مسکراتے کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں اپنی اولاد میں سے جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، اور جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے کہ باپ ماپے کے ماپے نہیں ہوندے، پتر کو پتر ہوندے۔ اولاد جو ہے وہ والدین سے بے پرواہ ہو جاتی ہے، لیکن اولاد ایسی نعمت ہے، والدین جان بر لب بھی ہونا، ہونٹوں پر بھی زبان ہو، تو اپنی اولاد جو ہے وہ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ السلام کو ویلکم کہا، خوش آمدید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مجھے لے کر دوسرے آسمان پر گئے۔ دوسرے آسمان پر دو خالہ زاد نبیوں سے میری ملاقات ہوئی، دونوں ماسی ماسی کے تھے اور دونوں نبی۔ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا یہ دونوں خالہ زاد بھائی، ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے میں مل کر بڑا حیران ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ہی حسن و جمال عطا کیا تھا۔ ان کا رنگ سرخ و سفید، جنہوں اسی پنجابی دے وچ آندے نا رنگ ڈلکا ماردا ہے، کدی چٹا تے کدی سفید، سفید تے سرخ لال، کبھی کوئی رنگ اور کبھی کوئی۔ فرمایا بڑے خوبصورت اللہ کے نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں تیسرے آسمان پر گیا، ایسی شخصیت سے ملا جن کو دیکھ کر میں ششدر اور حیران رہ گیا، یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ نے آدھی دنیا کا حسن اس اکیلے کو دیا ہے، اس کا نام یوسف بن یعقوب ہے۔ فرمایا حسن کے دو حصے کیے، آدھا حسن سارے انسانوں میں تقسیم کر دیا اور آدھا حسن جو ہے وہ اکیلے یوسف کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں چوتھے آسمان پر گیا تو میری ملاقات جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے ان کو بھی آسمانوں پر اٹھایا، بلند جگہ پر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں پانچویں آسمان پر گیا تو میری ملاقات حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔
چھٹے پر گیا تو میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی. بڑے کڑیل سونے جوان تھے لیکن رنگ گندمی تھا. آئیے میں نے جو نبیوں کے رنگ بیان کیے ہیں اس کا مقصد جو ہے وہ تربیت کی بات کرنا ہے. گندمی ہونا کوئی عیب نہیں ہے. اگر یہ عیب ہوتا حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کبھی بھی رنگ گندمی نہ ہوتا. جن معاشروں کے اندر زنا اور فواحش عام ہو جائیں تو وہاں میک اپ کا جو سامان ہے وہ نوجوان استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہماری اولادوں کو اسے محفوظ رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی خوشبو جس کا رنگ نہ ہو، خوشبو ظاہر ہو، اور عورتوں کی خوشبو جس کی خوشبو ظاہر نہ ہو، رنگ ظاہر ہو. ہمارے یہاں معاملہ جو ہے یا تو برابری کا ہے یا بالکل الٹ ہے. مردوں نے رنگدار چیزیں استعمال کرنا شروع کر دی ہیں، عورتوں نے خوشبودار لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنے والی جو خوشبوئیں ہیں وہ استعمال کرنا شروع کر دی ہیں. میاں بیوی کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے کہ کس کی خوشبو جو ہے وہ پرکشش ہے. یہ بھی شریعت کی خلاف ورزی ہے. بننے سنورنے پر اسلام ترغیب دیتا ہے لیکن دھوکہ جو ہے اس کے دروازے کو اسلام جو ہے وہ بند کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، پھر میں 7ویں آسمان پر گیا. 7ویں آسمان پر میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی. فرمایا انا اشبہکم بابراہیم خلقا وخلقا. اللہ تعالیٰ نے مجھے شکل و صورت میں اور عادات میں حضرت ابراہیم جیسا بنایا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری شکل بھی ان سے ملتی تھی، قد کاٹ بھی، تخلیق جو ہے وہ میری حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح تھی. اب آپ ذرا غور کیجئے، یہ 4000 سال کا جانا بنا ہے. کتنے 100 سال کا؟ زمین سے آسمان تک 500 سال. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال. فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. فرمایا پھر اس سے آگے سدرۃ المنتہا، وہاں پر ایک بیری کا پودا تھا، اس کے بیر جو ہے وہ مٹکوں کے برابر، پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور قریب کیا. آپ آگے آئے، اور قریب کر لیا. حضرات زیادہ تفصیل میں جائے بغیر اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں پھر ایسی بلند جگہ پر گیا کہ جہاں پر میرے کانوں نے کلموں کے چلنے کی آواز کو سنا. وہاں پر کوئی کلمے چلانے والے نہیں ہیں، وہاں پر کلمے خود چلتی ہیں.
اور اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، قلم نے اللہ تعالیٰ سے باتیں شروع کر دی، یا اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا لکھ جو کچھ قیامت کی صبح تک ہونے والا لکھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہاں پر، اب ذرا غور کیجئے، آپ میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، حساب کے پروفیسر ماشاءاللہ موجود ہیں، اساتذہ، ہیڈ ماسٹر، زندگی کے مختلف شعبوں کی کریم یہاں پر بیٹھی ہے۔ ایک کیلکولیٹر جو ہے وہ عام جو ہم استعمال کرتے ہیں، جو ہم ہاتھ میں پکڑ کر استعمال کرتے ہیں، موبائل میں پکڑ کر استعمال کرتے ہیں، ایک کیلکولیٹر ہے جس کو کمپیوٹر میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ آج تک انسانوں سے وہ کیلکولیٹر بن ہی نہیں سکا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ معراج اس کی تفصیل نکال سکے۔ یعنی 4000 سال جاتے اور 4000 سال آتے، یہ 8000 سال کا سفر ہے، 80 صدیاں۔ کتنی صدیاں؟ اور کتنی دیر میں؟ کتنی دیر میں؟ یہ بات ہے، یہاں سے میں نے خطبہ شروع کیا تھا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہاں پہ علماء بیٹھے ہیں، یہ لفظ ہے لیلا نکرہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ اس کا جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ رات کی ایک گھڑی، دن اور رات میں 8 گھڑیاں ہوتی ہیں، ایک گھڑی کے اندر 3 گھنٹے وقت ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا دوپہر، اس کا مطلب ہے دن نکلے 6 گھنٹے ہو گئے، سہ پہر دن کو 9 گھنٹے ہو گئے۔ 8 گھڑیاں، ہر گھڑی جو ہے اس میں 3 گھنٹے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہاں نکرہ کا جو ترجمہ ہے ایک گھڑی یا کچھ، رات کا کچھ وقت، رات کی ایک گھڑی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کی ایک گھڑی میں۔ بابرکت ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے کچھ حصے میں۔ کتنے حصے میں؟ کچھ۔ اب یہ جو 3 گھنٹے ہیں، ان 3 گھنٹوں کے اندر 8000 سال سے زائد کا سفر اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو بڑی دور کی بات ہے، ساری کی ساری جو سائنس ہے وہ پیارے نبی کی اس مبارک جوتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی جو معراج میں آپ کے ساتھ گئی ہے۔ 8000 سال۔ 2 باتیں یہاں پر میں کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کو نا تحفہ دے رہا ہوں نماز کا، 50 نمازوں کا۔ کتنی نمازوں کا؟ 50۔ نبی علیہ السلام خوش خوش آئے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کیا بات ہوئی ہے؟ اللہ نے کیا آپ کو تحفہ دیا ہے؟ فرمایا میری امت کو 50 نمازیں دی ہیں۔ انہوں نے کہا 50؟ اللہ سے جا کر بات کریں، یہ زیادہ ہے، تھوڑی کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اللہ نے 45 کر دی۔ حضرت موسیٰ کہیں میں نے نیچے نہیں جانے دینا، پھر چلو۔ پھر گئے، پھر اللہ نے 40 کر دی۔ پھر جب آئے حضرت موسیٰ کہنے لگے میں نے نہیں نیچے اتر دینا، اوپر چلو۔ اور میری امت پر 3 فرض تھی، وہ 3 نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ ہمیں کبھی بھی یہود و نصارہ کے نقشے قدم پر نہ چلانا، اللہ ہمیں کبھی بھی بنی اسرائیل کی راہ پر نہ چلانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 چکر لگائے، 5 رہ گئی۔ کتنی؟
کئی بندے وہ آندے نے کہتے ہیں حافظ جی ایک چکر ہور لگتا ہے کام ہی مک جانا. نسائی شریف کے اندر حدیث ہے نبی علیہ السلام نے 10واں چکر بھی لگایا تھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. فرمایا اپنی امت پر یہ نبی جو ہے نا بڑا ہی مہربان ہے. عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز امت کو مشقت میں ڈالتی ہے نا نبی علیہ السلام کے لیے اس میں بڑا ہی حرج اور تنگی ہے کہ میری امت تنگی پریشانی میں نہ آئے. فرمایا ہے میرے نبی اب 5 سے کم نہیں ہوگی. ہاں جو بندہ 5 پڑھے گا 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں. جماعت کا ثواب 27 گنا آپ شامل کر لیں. ہر نماز کو 50 اور پھر 50 کو 27 گنا سے آپ ضرب دے لیں. دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان. میرے بھائیوں یہ نماز نہ دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے نجات کا عمل ہے. یہ خیر کی کنجی اور چابی ہے وقت کی قلت کے پیش نظر. 2 باتیں یہاں نماز سے متعلقہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا بڑے بڑے مذہبی لوگ بھی جنہوں نے تنظیموں کے جھنڈے اٹھائے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں نعوذ باللہ، ان کو بھی میں نے دیکھا نمازوں میں کوتاہیاں کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. بادشاہ نے دونوں کو پکڑ لیا. اب قصہ مختصر، برائی کی نیت سے جب قریب آنے لگا، حدیث میں ہے اماں جی نے نماز شروع کر لی. کیا شروع کی؟ نماز. اللہ اکبر. نماز شروع کرنے کی دیر ہے زمین نے بادشاہ کو اپنے اندر نگل لیا، پکڑ لیا اس کو. اس نے کہا اچھا مجھے چھوڑ دے، میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا. وہ سمجھا کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہے. تو نے منتر پڑھ کے پھر برائی کی نیت سے قریب آنے لگا نا، حدیث میں ہے اماں جی نے پھر نماز شروع کر لی. اللہ اکبر. پھر زمین نے اس کو یہاں تک پکڑ لیا اور پھر اس نے بڑی جزا فضا کی. کہتا ہے بس آئندہ کے بعد ایسی حرکت نہیں کروں گا. آپ کو پتہ ہے نیک لوگوں کا بغض بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اپنے لیے نہیں ہوتا. انہوں نے معاف کر دیا، زمین نے چھوڑ دیا. اللہ کی شان دیکھیں آپ. یہ نماز، اس کی خیر و برکت ذرا دیکھیے گا. نماز کی برکت سے عزت بچ گئی. نماز کی برکت سے اس بادشاہ نے توبہ کر لی. نماز کی برکت سے اس نے اسلام قبول کر لیا. نماز کی برکت سے اس نے اپنی بیٹی حضرت ابراہیم کو بطور بیوی کے دے دی. اور پھر ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام اسماعیل تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر دنیا میں پیدا ہوئے تو حضرت اسماعیل کے ذریعہ ہوئے. اس کے پیچھے عمل کون سا ہے؟ بولیے، نماز. واقع معراج اس کا دوسرا سبق جو ہے، جیسے میں نے پہلا سبق دیا ہے نا کہ یہ میک اپ، یہ بناوٹی چیزیں جو کافروں کی بنائیاں چھوڑ دیں، یہ دوسرا سبق ہے نماز کی پابندی کریں. آپ نے جریج ولی کا واقعہ علماء سے بڑی مرتبہ سنا ہے. علماء جب بھی ماں باپ کے حقوق اور عظمت کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں ماں نے جریج کو بد دعا دی، ولی ہونے کے باوجود ماں کی بد دعا اسے لگ گئی. ماں نے کہا اللہ تجھے بدکار عورت کا منہ دکھائے، تجھ پر بدکار عورت مسلط کر دے. ایک عورت آئی، اس نے لوگوں میں شور کرنا شروع کر دیا، یہ جو بچہ میں نے جنا ہے یہ اس جریج کا ہے.
لوگوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، مار مار کے اس کا حشر نشر کر دیا. کہا مجھے چھوڑو. جب چھوڑا تو اس اللہ کے بندے نے کیا شروع کر لی؟ نماز. چھوڑتے ہی یہ نہیں کہ پانی لاؤ مجھے سانس لینے دو، اس نے اللہ اکبر نماز. سلام پھیرنے کے بعد اس نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اچھا بتا تیرا باپ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دودھ پیتا بچہ بولنے لگ پڑا. اس نے کہا اس نے میری ماں سے گناہ نہیں کیا، فلاں چرواہے نے کیا، میں اس کا بیٹا ہوں، یہ اس گناہ سے پاک ہے. یہ کس کی وجہ سے؟ نماز کی وجہ سے. ہمارا نبی، پیارے نبی، نماز والے نبی ہیں اور یہ امت نماز والی امت ہے. اللہ کے لیے اس کی پابندی اختیار کریں. واقع معراج کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، شرینیاں تقسیم کرنے کے لیے نہیں ہے، حلوے بانٹنے کے لیے نہیں ہے. واقع معراج زندگی کو بدلنے کا نام ہے اور نمازیں پڑھنے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.